تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ کسی سے صلہ کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی سکون محسوس نہیں ہوگا، اور دوسرا کہ جب کل وہ آپ کی توقع کے مطابق پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی۔ یعنی آپ کو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حقیقی مسرت سے محرومی، اور دوسرا اس کی توقع پر نہ اترنے کے وجہ سے آپ کو تلخی بھی سہنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا بندہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر آپ کا سرور اور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے حضور کا غلام ہے، یہ میرے حضور کا امتی ہے، بس یہی آپ کی ترجیح ہوگی۔ تو پھر جب آپ اس کی مدد کریں گے اور کوئی آپ کی جو توقعات ہیں مستقبل میں اس سے نہ ہوں، تو پھر آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تسکین عطا کر دے گا۔ اچھا، نفس بڑا ظالم ہے، یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تشہیر بھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے، ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں۔ جب کسی کی مدد کریں، کسی دکھی کے کام آئیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ ہو، بلکہ رضا الہی کے لیے ہو۔ آپ کا وہ عمل خالص ہوگا تو زندگی نور العلا نور ہو جائے گی۔ تو جب بھی کسی کے کام آئیں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مدد کریں، اس طرح اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔